سراغ رساں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح مجھے اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، میرے وکیل نے سفارت خانے کو بھی مطلع کر دیا ہے۔ تم اپنے 3rd ڈگری کے طریقے استعمال نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ شرلاک ہومز کے طریقے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تمہارے لیے ایک اطلاع ہے۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر جلایا۔ سفارت خانے کی رضامندی سے برطانوی حکام تمہیں ڈیپورٹ کر دینے کے احکامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سفارت خانے والے ایسے کسی انتقامی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، انہیں تمہاری حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا۔ وہ افسر تمہاری وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکریٹری ہے اور تمہارے دوست سید محسن رضا کا باپ ہے، جو پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ یہ انکشاف واقعی افسوسناک تھا۔ محسن نے خلوص نیت سے میری ذلت و رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ اگر تم پر سے الزام ثابت نہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے، تو تم رہائی کے فوراً بعد ناپسندیدہ شخص قرار دے کر نکال دیے جاؤ گے، ورنہ جیل کاٹنے کے بعد۔ اس نے اپنے رویے کی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ ایک بات اور بھی ہے، مقتول عورت سوہو کے علاقے کی ایک 3rd ریٹ قصبی تھی اور 1 ماہ کی جیل کاٹ کر پیرول پر رہا ہوئی تھی، صرف 1 دن پہلے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سزا اس کو تم پر الزام تراشی کے جرم میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے نظام انصاف کی غیر جانبداری دیکھی؟ میں نے تلخی سے کہا، جرم مجھ پر ثابت ہو جاتا یا کر دیا جاتا تو مجھے کتنی لمبی جیل کاٹنی پڑتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مقتول عورت نے خود ہی اقبال جرم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک سازش میں ساتھ دینے، میری رسوائی کا سبب بننے، میرے کمرے میں ناجائز طور پر داخل ہونے اور دیگر جرائم کی مرتکب ثابت ہونے کے باوجود اسے کم سے کم سزا دی گئی، جو اس نے نصف کاٹی۔ کل رات 2 افراد اس سے ملنے آئے تھے۔ سراغ رساں نے میری بات سننے کے بعد کہا، پڑوس کی ایک مخبوط الحواس بڑھیا نے ان کو دیکھا تھا، جس کی بصارت اور سماعت بھی قابل اعتبار نہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دونوں ایشیائی تھے، ایک دراز قد اور خوشحال، دوسرا پستہ قد اور نوکر ٹائپ۔ جھگڑے کی آواز پر بڑھیا متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، کیونکہ تم نے بدعہدی کی تھی۔ جواب میں دراز قد نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہارا حساب بے باک کر دیں گے۔ ان دونوں کا حوالہ مقتولہ نے مقدمے کی سماعت کے دوران بھی دیا تھا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تمہاری ذات ان معاملات سے متعلق رہی ہے۔ متعلق تو اس جج کی ذات بھی رہی ہے۔ تم نے اس سے پوچھا؟ میں نے جلد بن کر کہا، 1 ہفتے بعد تفتیش کے مراحل تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مجھے فرد جرم کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے کہ رات کے وقت مجھے ملاقات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں صرف وکیل کو مجھ سے تخلیے میں بات کرنے کا حق حاصل تھا اور وکیل ایک بار مجھ سے ملاقات کر کے جا چکا تھا۔ اس وقت یوں بھی ملاقات خلاف ضابطہ تھی، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میں نے 70 برس کے دراز قامت اور دبلے پتلے انگریز کو دیکھا، جس نے انتہائی بیش قیمت سوٹ پہن رکھا تھا اور جو ہاتھ میں عصا لیے بالکل سیدھا کھڑا تھا، جس کا سرخ و سفید متکبر چہرہ حاکمیت کے جلال اور دولت مندی کے نسلی برتری کے احساس کا آئینہ دار تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ سابق غلام ہندوستان کے ایک صوبے کا وہی متعصب اور تنگ نظر لیفٹیننٹ گورنر تھا، مسٹر سکندر بخت۔ اس نے بڑی نخوت کے ساتھ مصافحہ کیے بغیر کہا، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں نے پہچان لیا ہے اور اسی لیے میں حیران ہوں۔ میں نے کہا، آپ کیا تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے آئے ہیں؟ اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ کاش یہ ممکن ہوتا، وہ بولا، لیکن میری ایک لڑکی ہے، صرف ایک۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے مسکرا کے کہا، اس کا نام مارگریٹ ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے۔ اس نے منہ دیوار کی طرف رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی ماں پر گئی ہے۔ اس کی ماں بھی ایک سنیٹو پرنس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اب زندگی میں دوسری بار میری عزت خطرے میں ہے۔ تم اس خطرے کا وہی تدارک کر سکتے ہو۔ پہلی بار عزت کیسے بچائی تھی تم نے؟ اس کی صورت پر ایک تاریک سایہ پھیل گیا۔ بیوی کو میں نے باعزت طور پر دفن کرا دیا تھا، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بیٹی کو زیادہ باعزت طور پر دفن کرا دو، میں نے تلخی سے کہا۔ اس نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا۔ شادی تو میں نے دوسری کر لی تھی، اب میں مجبور ہوں، اتنی بڑی بیٹی کہاں ملے گی؟ افسوس کہ برطانیہ کے عام شہری قوانین تم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، میں نے کہا، اور تم مجھے دفن نہیں کرا سکتے۔ وہ غلام ہندوستان تھا جہاں تم حاکم تھے اور قانون سے بالا تر تھے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔
فرط اشتعال سے اس کا بدن لرزنے لگا تھا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ سکندر بخت، میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آدمی جو کرنا چاہے ہر جگہ ہر وقت کر سکتا ہے۔ کوئی قانون، کسی سزا کا خوف اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں؟ میں تمہیں اسی وقت شوٹ کر کے خودکشی بھی کر سکتا ہوں، مگر اس کا خمیازہ بھی وہی بے وقوف لڑکی بھگتے گی، اور جب اسے تم سے بچانے والا بھی کوئی نہ رہے گا تو مگر خیر یہ بتاؤ، کیا وہ تم کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے؟ تم بھی شادی کرنا چاہتے ہو اس سے؟ میں نے اس کی مزید تذلیل کے لیے کہا لگایا، میں اب غلام نہیں، آزاد ملک کا خوددار شہری ہوں سر۔ میں کسی بھی تم جیسے لارڈ کی بیٹی سے جوتے تو صاف کرا سکتا ہوں، مگر شادی کا شوق اسے ہے۔ شٹ اپ، وہ چلایا، یہ مت بولو کہ میں ایک باپ ہوں۔ میں تم سے ایک سودا کرنے آیا ہوں، اور اس لیے تمہاری بکواس سن رہا ہوں کہ مجھے تم جیسے شیطان سے نجات کی دو صورتیں نظر آتی ہیں جس میں میری عزت بھی محفوظ رہے گی اور تم پر میرا احسان بھی رہے گا۔ لک ہیئر، میں تمہیں اس الزام سے بچا سکتا ہوں، سمجھے؟ میں نے غور سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے احسان کے مقابلے میں سزائے موت کو ترجیح دوں گا۔ آل رائٹ، گولی مار دو احسان کو، وہ چیخ کر بولا، اور سنتری نے دروازہ کھول کے اندر جھانکا۔ اس کا اشارہ پاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ اگر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس ملک سے نکل جاؤ، تو میں گواہی دے سکتا ہوں کہ جب تم پر حملہ کیا گیا تھا تو میں ادھر سے گزر رہا تھا۔ میں نے کسی کو تم پر حملہ کرتے اور پھر اٹھا کے گاڑی میں ڈال کر فرار ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں دور تھا اور پیدل تھا، آس پاس کوئی پولیس مین نہیں تھا اور جائے واردات پر کوئی خون وغیرہ نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا۔ ایک عیار سراغ رساں تم سے پوچھے گا سر، شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس وقت بارش ہو رہی تھی اور آپ لارڈ ہیں، آپ پیدل کیوں تھے؟ میں نے طنز اور تمسخر کے ساتھ کہا، مائی فٹ، کوئی سراغ رساں مجھ سے کچھ نہیں پوچھے گا، مجھے خبط ہے بارش میں پیدل چلنے کا۔ 70 سال کا بوڑھا خبتی اور سنکی ہوتا ہے۔ اب بولو، تم یہاں جیل میں رہنا چاہتے ہو یا ڈیپورٹ ہونا؟ وہ بولا، ڈیپورٹ ہونا میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ میں نے کہا، بشرطے کہ مارگریٹ میرے فراق میں خودکشی نہ کر لے۔ اس نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی اور چھڑی کو بڑے وقار سے گھماتا دروازے کی طرف بڑھا، اسے میں سمجھا لوں گا۔ لارڈ جیمز، دروازے کے قریب میں نے اسے روک لیا۔ آئی ایم سوری سر، میں نے صدقے دل کے ساتھ کہا، اور میں آپ کے اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انسانی رشتوں کی آبرو کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے رک کر مجھے دیکھا، ہاتھ بڑھا کے مجھ سے مصافحہ کیا اور باہر نکل گیا۔ جب مجھے ڈیپورٹ کیا گیا تو الوداع کہنے کے لیے آنے والے افراد صرف 2 تھے، ایک لارڈ جیمز اور دوسری اس کی بیٹی مارگریٹ، اور وہ اتنی افسردہ تھی کہ میرے لیے اس سے نگاہ ملانا بھی دشوار تھی۔ میرے ذہن میں وہ شام تھی جب ایک احمقانہ کمینی خواہش کے تحت میں نے اس سے اپنے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کے بارے میں سوچا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا جب اچانک اناؤنسر کی آواز نے ہر سمت سے مجھے پکارنا شروع کیا، مسٹر سکندر بخت جہاں بھی ہوں PIA کے کاؤنٹر پر آ جائیں۔ ہیلو، اٹینشن، مسٹر سکندر بخت۔ کاؤنٹر پر ایک نک چڑی لڑکی نے غور سے مجھے دیکھا۔ آپ سکندر بخت ہیں؟ وہ تقریباً ڈانٹ کر بولی۔ جی، اپنا پاسپورٹ دکھاؤں؟ میں نے کہا، یا حلف نامہ داخل کروں؟ جواب دی بغیر اس نے ایک لموترا سا خاکی لفافہ میری طرف بڑھا دیا۔ آپ کے لیے۔ میں نے لفافہ لے لیا، اس پر میرا ہی نام لکھا ہوا تھا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ میں نے کہا، ایک بچہ تھا۔ نک چڑی لڑکی نے کہا، میں نے اس کا نام نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کو یہ خط کس نے دیا تھا؟ میں نے کہا، جی نہیں، ویسے آپ اس کو لینے کے پابند نہیں ہیں۔ نک چڑی لڑکی نے کہا۔ اس منطق کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں نے لفافہ جیب میں ڈال دیا۔ اس میں صرف کاغذات تھے، چنانچہ تشویش کی بات کوئی نہیں تھی۔ لفافے کی بجائے پیکٹ ہوتا تو میں خود اس نک چڑی سے کہتا کہ میں اسے لینے کا پابند نہیں، اور اگر بعد میں وہ پارسل دھماکے سے پھٹ جاتا تو مجھے قطعی افسوس نہ ہوتا۔ شاید نئے کاؤنٹر پر آنے والی نئی لڑکی زیادہ خوبصورت اور کم بد اخلاق ہوتی۔ جہاز جب برطانیہ کے قیام کی خوشگوار اور ناخوشگوار یادوں کی سرحد سے بھی دور نکل گیا تو مجھے وہ لفافہ یاد آیا۔ لفافے میں سے ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر مشتمل ایک خط برآمد ہوا جو مجھے مخاطب کر کے لکھا گیا تھا، لیکن خط کے آخر میں لکھنے والے نے اپنا نام و نشان کچھ نہیں دیا تھا۔ چند سطور پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ ٹائپ کرنے کا مقصد اپنے ہاتھ کی تحریر دینے سے گریز کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عبارت ٹھیک تھی، مگر ٹائپ کی غلطیاں بے شمار تھیں۔ اس نے لکھا تھا، ڈیئر کبیر داس، میں نے ایک بار ٹیلی فون کر کے تمہیں بتانے کی کوشش کی تھی کہ تمہارے والد خیریت سے نہیں ہیں اور تمہیں فوراً وطن جا کے حالات کو سنبھالنا چاہیے، لیکن تم نے میری بات پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا۔
میں نے تمہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا جسے تم نے اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ کہ تمہارے خلاف سازش کا جال پھیلانے والے تمہارے لیے مسلسل پریشانی کے اسباب پیدا کرتے رہے۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اندازوں کی غلطی اور اتفاقات کے باعث تم خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہو۔ تاہم تمہارے عزم و ہمت اور صبر و استقامت کی آزمائش کے مرحلے تمام نہیں ہوئے اور تم بدستور خطرات کے حصار میں ہو۔ اگر تم میرے دوسری بار فون کرنے پر ہوٹل کے کمرہ نمبر 203 میں آ جاتے تو یہ خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی اور میں بالمشافات تمہیں بہت کچھ بتا دیتا۔ شاید بروقت اصل حقائق اسے باخبر ہو جانے کے بعد تمہارے شکوک رفع ہو جاتے اور تم فوری طور پر کوئی قدم اٹھاتے تو بہتری کی صورت پیدا ہو جاتی۔ افسوس یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنا خیر خواہ تسلیم نہیں کیا۔ ممکن ہے تمہیں بدظن کیا گیا ہو۔ لندن سے آتے جاتے میں نے بہت سے خطرات مول لے کر تمہیں خبردار کرنا چاہا تھا مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ اب تیسری بار لندن سے گزرتے ہوئے مجھے تمہارے حالات کے مزید ابتر ہو جانے کی اطلاع ملی تو میں افسوس کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ مجبوراً یہ خط ارسال کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے بہت کم امید ہے کہ تم تک پہنچ جائے گا، اور اگر پہنچا تو عین ممکن ہے اس کی خبر بھی دشمنوں تک پہنچ جائے۔ خط کو پڑھ کے جلا دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ بشرطِ زندگی تم سے کبھی نہ کبھی ملوں گا تو وہ باتیں بھی بتا دوں گا جو اس وقت نہیں بتا سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ایک کرائے کے قاتل کو روانہ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیلات کا مجھے علم نہیں کہ وہ کون ہے یا اس کا حلیہ کیا ہے اور وہ اپنا کام سفر کے دوران کرے گا یا منزل پر پہنچنے کے بعد۔ بہر صورت تمہیں ہر اجنبی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اطلاع تمہارے لیے زیادہ افسوسناک ہے۔ تمہارے والد جن کو تم ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی میں چھوڑ کر گئے تھے اب اس کوٹھی میں نہیں ہیں۔ وہ کوٹھی بھی ان کی نہیں ہے۔ تمہارے جانے کے بعد رفتہ رفتہ کاروبار ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی آمدنی کے ذرائع مسدود ہو گئے۔ مجبوراً انہوں نے کوٹھی فروخت کر دی اور خود کلا گوجر سنگھ کے ایک کرائے کے مکان میں اٹھ گئے۔ کوٹھی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم بھی زیادہ عرصہ ساتھ نہ دے سکی۔ انہوں نے تمہاری تعلیم کی تکمیل کے لیے کچھ رقم ایک غیر ملکی بینک میں جمع کرا دی تھی جو ان کی ہدایت کے مطابق ہر ماہ تم کو ایک لگی بندی رقم بینک ڈرافٹ کی صورت میں بھیجتا رہا۔ ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے انہوں نے ایک سیٹ کے پاس چوکیدار کی ملازمت قبول کر لی۔ یہ سیٹ ایک زمانے میں تمہارے والد کا ملازم تھا اور غبن کے بعد روپوش ہو گیا تھا۔ جب بعد میں وہ پکڑا گیا تو اس کے خلاف کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا اور اسی رقم سے کاروبار کر کے وہ لکھ پتی بن گیا۔ تاہم وہ قدرت کی نظام انصاف سے نہ بچ سکا اور جب تمہارے والد اس کے پاس نوکری کے لیے گئے تو وہ دنیا میں تنہا تھا۔ اس کے بیوی بچے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس نے ترس کھا کر اپنے سابق آقا کو نوکر رکھ لیا۔ بیماری کے باعث وہ کوئی سخت محنت طلب کام نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان کو کمروں کی اور فرنیچر کی جاڑ پونچھ کے کام پر لگا دیا گیا۔ اس کے عوض وہ نمک حرام تمہارے والد کو 300 روپے دیتا تھا اور بچا کچا کھانا۔ انہیں وہیں سرونٹ کوارٹر کا ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں وہ اب بھی رہائش پذیر ہوں گے۔ میری آخری اطلاع کے مطابق 1 مہینہ پہلے وہ اسی کمرے میں اور شدید علیل تھے۔ ان کو گٹھیا کا مرض لاحق تھا لیکن علاج معالجے کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی خدمات حاصل کرنا ان کی استطاعت سے باہر تھا۔ وہ بمشکل ایک سرکاری ڈسپینسری تک جاتے تھے اور برائے نام علاج سے فائدے کی بجائے ان کو نقصان ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ قبل از وقت جان لینا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ خدا نخواستہ تم دیال سنگھ کالج ہاسٹل اور نواب مظفر علی قزل باش کے محل کے درمیان واقع چودھری چراغ دین کی کوٹھی جس کے دروازے پر سی ڈین کی تختی لگی ہوئی ہے کہ سرونٹ کوارٹر میں پہنچو اور تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے اور تمہارے لیے یہ صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ خدا کرے وہ زندہ ہو اور تمہیں وہ سب کچھ بتا سکے جو میں نہ بتا سکا۔ انہوں نے یہ سب کچھ تمہیں صرف اس لیے نہیں لکھا تھا کہ تمہاری تعلیم میں حرج واقع نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس لوٹ آؤ۔ اس طرح ان کی تمام ریاضت رائیگاں جاتی۔ ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی تم ہو۔ کبیر ان کی موجودہ حالت کا سبب صرف ایک شخص ہے، میر شرافت علی، جو ان کا بزنس پارٹنر تھا۔ شاید تمہیں علم ہوگا کہ یہ شخص 1956 میں پاکستان پہنچا تھا۔ اس وقت تک کاروبار کے مالک صرف تمہارے والد تھے۔ 3 سال کے مختصر عرصے میں انہوں نے کلیم میں ملنے والی ایک دکان کے اندر لوہا کوڑتے کوڑتے برانڈ رتھ روڈ پر وہ فاؤنڈری قائم کر لی تھی جہاں لیتھ مشین کے پارٹ بنانے سے کام شروع ہوا تھا اور پھر مکمل لیتھ مشین تیار ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پاور ڈرل اور متعلقہ آلات بھی بنتے تھے اور ان مصنوعات کی ساکھ بہت اچھی تھی۔ اس کی آمدنی سے تمہارے والد نے کلیم میں ملنے والے مکان کو چھوڑ کر
कैनाल बैंक की कोठी किराए पर ली थी और फिर मॉडल टाउन वाली कोठी खरीदी थी। मीर शराफत अली के आने के 3 साल बाद मीर वजीर एंड कंपनी 1959 में कायम हुई और जैसे अंग्रेज तिजारत के बहाने हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान के मालिक बन बैठे थे, ऐसे ही शराफत अली पार्टनर बन के शामिल हुआ और सारे कारोबार पर काबिज हो गया। कागजी दस्तावेजात में हर साल दर्ज होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा तुम्हारे वालिद को मिलता रहा, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि वो मुनाफे की वसूली के कागजात पर अपने दस्तखत जब्त करते थे। मुनाफे की रकम शराफत अली के किसी अकाउंट में चली जाती जो उसने मुख्तलिफ बैंकों में अपनी बीवी के और बच्चों के नाम से खोल रखे थे। इस तरह मीर शराफत अली पर ब्लैक मेलिंग करके कोई रकम वसूल करने का इल्ज़ाम नहीं आता था। तुम्हारे वालिद ने 30 जून 1965 को आखिरी बार कंपनी के हिसाबात में बहैसियत पार्टनर अपने दस्तखत जब्त किए थे। नफ़ा नुकसान की बैलेंस शीट देखी थी जिसके मुताबिक उनके हिस्से का मुनाफा तमाम अखराजात वज़ा करने के बाद नकद 3.5 लाख रुपए बनता था और अपने सर्वेंट क्वार्टर लौट आए थे। 30,000 माहाना की आमदनी का मालिक 300 रुपये माहवार पर अपने एक मुलाजिम का अदना मुलाजिम था। तुम्हारे वालिद ने अपने हालात को सबसे छुपाए रखा और कंपनी के नमकखार भी यही समझते हैं कि पुराने मालिक बीमारी के बायस माजूर हो गए हैं। चुनांचे सब कारोबार मीर शराफत अली के सुपुर्द कर चुके हैं, जो गलत भी नहीं, लेकिन असल असबाब का किसी को इल्म नहीं। मुझे उम्मीद है असबाब तुम खुद मालूम कर लोगे और मीर शराफत अली से अपने वालिद की हक हलाल की कमाई के इस पैसे का हिसाब ले सकोगे जिस पर तुम्हारा हक था, मगर जो मीर शराफत अली ने ब्लैक मेलिंग से हथिया लिया। वक्त आने पर मैं बताऊंगा कि तुम्हारा ये खैर खा कौन था। जब मैं ये खत पढ़ रहा था तो मेरा वजूद इस जहाज में दूसरों के लिए उस नौजवान आदमी की सूरत में जरूर बाकी रह गया था जो टाइप किए हुए चंद सफ़ात पर नजर जमाए साकत व सामत बैठा था।